سلام پاکستان، میں ہوں افتخار فردوس اور آپ دیکھ رہے ہیں بارڈر ٹاکس۔ ناظرین، ترکی میں جو مذاکرات ہو رہے تھے پاکستان اور افغانستان کے مابین، جو خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا پچھلے کئی دنوں سے، آخر میں وہ بات سچ ثابت ہو گئی اور مذاکرات جو ہے وہ ناکام جو ہے وہ ہو گئے۔ طالبان جو ہے وہ ٹی ٹی پی کے حوالے سے کوئی تحریری گارنٹی دینے سے جو ہے وہ قاصر رہے، بلکہ کوئی ڈاکیومنٹ بھی انہوں نے سائن کرنے سے جو ہے وہ گریز کیا۔ اور پاکستان کی طرف سے جو سگنلنگ آ رہی ہے، کل ہم نے انفارمیشن منسٹر کی جو ہے وہ سٹیٹمنٹ جو ہے وہ دیکھی، اس کے بعد جو ہے آج ڈیفنس منسٹر نے سٹیٹمنٹ دی، اور لگتا ہے ایسے ہے کہ صرف پاکستان اور افغانستان نہیں، اگر یہ سچویشن جو ہے مزید خراب ہوتی ہے تو پورا ریجن جو ہے اس میں اس کے اثرات جو ہے وہ دکھائی دیں گے۔ سرحد پار سے جو دہشت گردی ہو رہی ہے وہ بھی نہ رکنے کا نام جو ہے وہ لے رہی ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو انڈین میڈیا ہے پرٹیکولرلی، وہ اور بھی اس بات کو جو ہے وہ اچھال رہا ہے۔ اس کا اثر کیا ہوگا؟ کیا زہر خطے کے اندر جو ہے وہ گھولا جا رہا ہے؟ ان ساری باتوں پر جو ہے آج ہم نے مدعو بات کرنے کے لیے پاکستان علماء کونسل کے چیئرمین مولانا طاہر اشرفی صاحب، جو ان تمام معاملات پر کافی گہری نظر جو ہے وہ رکھتے ہیں۔ اشرفی صاحب، یہ جو مذاکرات ناکام ہوئے، ایک تو یہ تھا کہ کوئی زیادہ امید نہیں تھی، آپ کو تھی کوئی امید کہ اسی طرح ہوں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ بعض اوقات آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ نتیجہ کیا ہے، لیکن آپ کوشش کرتے ہیں کہ معاملات بہتر ہو جائیں۔ ہمیں امید یہی تھی، توقع بھی یہی تھی، کسی غلط فہمی میں بھی نہیں تھے، لیکن کوشش تھی کہ اس خطے میں افغانستان ہمارا بھائی ہے، ہمارا پڑوسی ہے، افغان ہمارے بھائی بہن ہیں۔ اس خطے میں وہ آگ جو ہندوستان اور پاکستان دشمن قوتیں اور اسلام دشمن قوتیں لگانا چاہتی ہیں، وہ آگ نہ لگے۔ بدقسمتی ہے کہ میں سب کو تو نہیں کہتا، لیکن افغان طالبان کے کچھ لوگ جو ہیں، ہم نے دیکھا متقی صاحب کا رویہ جو ہندوستان میں بیٹھ کے انہوں نے کیا، وہ اس چیز کا احساس اور ادراک نہیں رکھ رہے کہ حالات و واقعات کیا ہیں۔ اور بدقسمتی ایک یہ بھی ہے اس وقت کہ کوئی بڑا ایسا ہے نہیں جس نے گزشتہ 40-45 سال کے تمام معاملات کو دیکھا ہو اور وہ ان کو تنبیہ کر سکے کہ جنگ کا شوق جو ہے وہ تباہی کے علاوہ کچھ نہیں لاتا۔ آپ بتائیں، میں اپنی افغان قوم سے بھی، اپنے افغان بھائیوں سے بھی، پوری دنیا سے یہ ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ روزانہ میرے بچوں کو آ کے آپ شہید کرتے ہیں، میں کہاں جاؤں، کس کو کہوں؟ آپ کہتے ہیں جی نہیں یہ آپ کا انٹرنل معاملہ ہے، بالکل درست بات، میں اس کے لیے تیار ہوں، لیکن جب ایک سال میں 32 خودکش حملہ آور افغانی ہوں تو یہ میرا انٹرنل معاملہ ہے یا یہ میرا ایکسٹرنل معاملہ ہے؟ جب میرے پاس یہ ایویڈنس موجود ہے کہ افغانستان میں بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں وہ وہاں کیمپ بھی چلا رہے ہیں، وہاں سے پاکستان خودکش بھی بھیج رہے ہیں، وہاں سے پاکستان میں آ کے حملے بھی کر رہے ہیں، تو یہ میرا انٹرنل معاملہ ہے یا ایکسٹرنل معاملہ ہے؟ اچھا، میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں جو ہم سے بھی پوچھا جاتا ہے، ہم اس کی ایکسپلینیشن کرتے ہیں، لیکن چونکہ آپ اس ساری سچویشن کو 1980 کی دہائی بلکہ اسے پہلے سے جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں، کیوں نہیں دے سکتے یہ ٹی ٹی پی کے خلاف ایکشن، یا یہ گارنٹی کیوں نہیں دے سکتے؟ اصل میں دیکھیے، میں سمجھتا ہوں جو صاحب عقل و فکر ہے افغانستان کے لوگ، وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ اب یہ دروازہ، یہ خطہ، یہاں خون بہنا بند ہو جائے، لیکن جب کچھ لوگوں کا کاروبار خون بن جائے تو پھر اس کا علاج کوئی نہیں ہے۔ یہ جو ہم تعبیلیں باندھتے رہتے ہیں کہ آئیڈیالوجیکل ہے، قبائلی جو ہے ان کا آپس میں جوڑ توڑے، یہ کوئی حقیقت رکھتا ہے؟ دیکھیے، ایک بات مان لی کہ جی آپ کی انہوں نے میزبانی کی تھی، اس وقت آپ کے ساتھ وہ جنگ لڑ رہے تھے یا کر رہے تھے، تو بھائی آج ہمارے ملک کے اندر بے گناہوں کو قتل وہ کیوں کر رہے ہیں؟ اگر میں ایک بات کہتا ہوں جی، وہ بالفرض ایک مان لی وہ چاہتے ہیں اسلامی نظام ہو، تو بھائی وہ اپنے افغانستان میں نافذہ وہاں رہیں، ان کے مطابق جو اسلامی نظام ہے وہ افغانستان میں نافذ ہے، بھئی وہاں رہیں، آرام سے مزہ کریں۔ وہ کیوں پاکستان کے اندر کیا ممکن ہے، کیا حقائق کی دنیا میں آپ کو عرض کروں؟ ایک وقت میں ایک سوچ پیدا ہوئی کہ عرب اسلامی دنیا جو ہے اس کے اندر ہماری سوچ کے مطابق حکومتیں آ جائیں، نہیں کامیاب ہو سکتی تھی۔ ایک وقت میں سلطنت عثمانیہ پوری دنیا پہ پھیلی ہوئی تھی، آج اگر کوئی کہے
کہ سلطنت عثمانیہ کو دوبارہ میں دنیا میں پھیلا دوں، نہیں ممکن ہے۔ تو یہ حقائق کی دنیا ہمیں مان لینی چاہیے۔ افغانستان اس کا ہم بارڈر نہیں مانتے، بھائی آپ بارڈر مانیں یا نہ مانیں، یہ بارڈر تو موجود ہے، یہ آپ اس کو ختم نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں جی نہیں ہم اٹک تک ہیں، تو ہم کہتے ہیں ہم کابل تک ہیں، اگر پختون کی بات ہے تو پھر کر لیجئے۔ تو یہ بات نہیں چلے گی، دکھ کی بات ہے، افسوس کی بات ہے، بہت زیادہ کرب کی بات ہے کہ جو ہو رہا ہے نہیں ہونا چاہیے۔ میں آج یہ آپ کے ہاں کہنا چاہتا ہوں، بے گناہ پاکستانی کا خون بہے یا بے گناہ افغانی کا خون بہے یا ایرانی کا خون بہے یا کسی کا عربی کا خون بہے، ہمارے لیے دکھ کی بات ہے۔ جو لا الہ الا اللہ پڑھنے والا ہے اس کا خون بہنا یہ قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ لیکن اب جو تبدیلی آ گئی ہے پاکستان کی پالیسی میں، اس کو سب کو پر واضح ہے کہ بھئی آگے ہم تھپڑ کھا رہے تھے، ہم نے اپنے بچوں کے لاشیں اٹھائے ہیں پی ایس میں، گلشن اقبال پارک میں، ہم نے اپنے لوگوں کے جنازے اٹھائے ہیں مسجدوں سے، ابھی بھی روزانہ 30-40 شہادتیں جو ہے ہو رہی ٹھیک ہے۔ لیکن اب میرا اپنا خیال ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ پانی سر سے اوپر ہو گیا، اگر یہ سلسلہ بند نہیں ہوگا تو اس خطے میں استحکام نہیں آ سکتا۔ کمزور نہیں ہے، خدا کا واسطہ ہے، میں اپنے افغان دوستوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں، بھائیوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں، اور جو پاکستان کے دشمن ہیں ان سے بھی کہنا چاہتا ہوں، اللہ کی قسم ہم کمزور نہیں ہیں۔ کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر آپ کے پاس 20-25 ہزار لوگ ہیں اور آپ ان کو روز ان میں سے 10-20 کو بیچتے ہیں کرتے ہیں، کیا پاکستان یہ کھیل نہیں کھیل سکتا؟ لیکن ہم نہیں کھیلنا چاہتے یہ کھیل، اس کھیل سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور تلخ حقیقتیں ہیں، 90 کی دہائی لے لیں، 2000 کے بعد لے لیں، 90 میں تو امریکہ نہیں آیا تھا نا، تو اس وقت بھی آپ کے ہاں کیمپ تھے جو ہمارے ملک میں آ کے قتل و قتال کر رہے تھے، بلکہ بومنگ اس ٹائم پر بھی پشاور میں بلوچستان میں ہوتی رہتی تھی۔ کہ خدا را عقل کے ناخن کیے جائیں، ہوش کے ناخن لیں۔ آپ بات چیت نہیں کرنا چاہتے، اپ ٹو یو، نہ کریں، ہم جارحیت آپ پہ نہیں کریں گے، لیکن آپ کی جارحیت کا جواب یہ تو اب ممکن نہیں ہے کہ نہ دیا جائے۔ اچھا، ایک چھوٹے سے بریک کا جو ہے وہ ٹائم ہو رہا ہے، لیکن میں واپس آ کر آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو دو ممالک تھے جو قطر اور ترکی ہے، انہوں نے تو اپنا کردار ادا کر دیا۔ میں یہ بھی سننا چاہتا ہوں آپ سے کہ جو دیگر اسلامی ممالک ہیں، کیونکہ اس میں بھی ایک تشویش کی لہر ضرور ہوگی کہ اگر یہ دوبارہ یہ معاملات اسی طرح جو ہے وہ شروع ہو گئے، وہ کیا کریں گے؟ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ اچھا، علامہ صاحب، سعودی عرب کا ایک کردار ہے۔ ریسنٹ پاسٹ میں ہم نے ان کے ساتھ ایک ایسا معاہدہ سائن کیا جو دنیا بھی حیران تھی کہ یہ کیسے ہو گیا، اور ایک بڑی ڈپلومیٹک اچیومنٹ اس کو گردانا جا رہا تھا۔ اور یہ جو ابھی بارڈر کے اوپر جو مسائل ہوئے تو سعودی عرب نے اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ دی، بلکہ پہلے قطر نے دی، اس کے بعد دوسری اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ سعودی عرب سے آئی اور کافی جامع اسٹیٹمنٹ تھی۔ اس کے بعد بھی سعودی عرب نے اسٹیٹمنٹ دی اور کافی جامع اسٹیٹمنٹ دی۔ اس ٹائم پر وزیر اعظم جو ہے وہ سعودی عرب گئے۔ اچھا، یہ جو سچویشن بن رہی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں سعودی عرب سمیت اور پرٹیکولرلی سعودی عرب، کیونکہ ان کو ڈیفینیٹلی اس بات پہ تشویش ہوگی کہ یہ کیا ہونے جا رہا ہے، دونوں اسلامی ممالک ہیں، دونوں کے ساتھ ان کے روابط ہیں، کوئی کردار نظر آتا ہے کہ اب اگر یہ سچویشن خراب ہوتی اور ممالک آئیں گے اس میں؟ دیکھیے، ترکیہ بھی ہمارا بھائی ہے جی، اور قطر بھی ہمارا بھائی ہے۔ جی قطر کے احسانات بھی ہیں افغان طالبان پہ، جی، تو اگر یہ دونوں تمام تر کو، اور سعودی عرب یہ نہیں کہ سعودی عرب ان مذاکرات کے حوالے سے مکمل رابطے میں تھا، جی، ان دو ممالک سے بھی، ہمارے ساتھ بھی، اور میرا خیال افغان طالبان کے ساتھ بھی، اور اگر وہ ناکام ہو گئے تو پھر آگے کوئی دروازہ، دیکھیے دروازہ بڑا آسان ہے، وہ دروازہ وہ کھولنا کس نے ہے؟ وہ طالبان نے کھولنا ہے، وہ ہم نے نہیں کھولنا۔ اچھا، آپ کی بھی تو اپنے روابط ہیں نا، یہ کیوں نہیں یہ دروازہ کھل رہا؟ میں نے آپ کو کہا کہ مجھے آپ بتائیے کہ متقی صاحب نے جو گفتگو انڈیا میں بیٹھ کے کی، کیا وہ ایک دوست والی، بھائی والی گفتگو؟ بالکل نہیں تھی۔ متقی صاحب کو نظر نہیں آیا کہ ان کے سر کے اوپر انہوں نے بدھا کی تصویر لگا کے ان کے امیر ملا عمر کا مذاق اڑایا ہے؟ اس سے آپ سمجھ جائیں نا کہ ہندوستان کا وہ کردار
جو کرزئی صاحب کے دور میں تھا، جو اشرف غنی کے دور میں تھا، ہمارا خیال تھا کہ تحریک افغانستان کے طالبان کے آنے کے بعد وہ ختم ہو جائے گا۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ بڑھ گیا ہے، اور ہندوستان جس تیزی کے ساتھ اور بھی پاکستان دشمن قوتیں جو ہیں وہ اب اپنا پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے، جو پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے مارکہ حق کے بعد دنیا میں ایک کامیابیاں دی ہیں، ان کو ختم کرنے کے لیے یا ان کو کمزور کرنے کے لیے وہ پورا زور لگا رہی ہیں کہ کسی طریقے سے پاکستان میں عدم استحکام پیدا کیا جائے۔ ممکن ہے ہندوستان کا یہ خیال ہو کہ اندرونی طور پر بھی کوئی ایسی چیزیں کی جائیں، فرقہ وارانہ تعصبات کو ابھار دیا جائے، کچھ اور کیا جائے، ادھر سے افغانستان سے ادھر سے خودکش حملہ آور داخل کریں، بم دھماکے کریں، اور کسی وقت وہ پھر ایک بار ایڈوینچرزم کرنے کی کوشش کرے، تو یہ ان کے ہاتھ میں ہے۔ آج ملا ہیبت اللہ صاحب اعلان کر دیں کہ پاکستان کے اندر جو ہے بم دھماکے، خودکش حملے یہ حرام ہیں، اور جو بھی یہ کرے گا ہم اس سے بری ہیں، اور اگر وہ افغانستان میں ہے تو اس کو افغانستان سے نکالا جائے، معاملہ ختم ہو جائے گا۔ یہ اتنا سا معاملہ ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ تو پھر سمجھ نہیں آتی ہے، تو پھر ڈیزائن لگتا ہے، لائک اس میں کوئی روابط یا مذہب کا یا کوئی، میں اتنی بات میں مجھے کوئی میرا افغان بھائی بتا دے کہ اس میں کیا چیز مانے ہے کہ آج امارت اسلامیہ افغانستان جو ہے اس کے امیر ملا ہیبت اللہ صاحب کی طرف سے اعلان آ جائے کہ پاکستان کے اندر خودکش حملے، بے گناہ انسانوں کو قتل کرنا، بم دھماکے، افغانستان سے جا کے پاکستان میں اٹیک کرنا، جس طرح انہوں نے باقی ممالک کے لیے کیا بھی ٹھیک ہے، یہ آج کے بعد بالکل پھر ہم جانے اور وہ جانے، پاکستان جانے، اور پھر تو ان کی ذمہ داری ختم ہے، ٹھیک ہے نا۔ پھر اگر ادھر سے کوئی ہوتا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ ان کو بھی امیر نہیں مان رہا، تو جب ان کو نہیں مان رہا تو وہ اس کو کیوں رکھے وہاں پر؟ یہ بڑا سمپل سا معاملہ ہے، جس طرح ہم کہہ رہے ہیں یہ الزام لگانا وہاں یہ ہے وہ ہے۔ میں کہتا ہوں بتائیے نا پاکستان سے کس نے جا کے آپ کے ملک کے اندر کوئی بے گناہ لوگوں کو قتل کیا ہے؟ ہم تو جنگ کے دوران انڈیا نہیں کہہ سکتا کہ کسی ایک سویلین کو پاکستان نے نقصان پہنچایا ہو، تو یہ بات سمجھنے کی ہے۔ دونوں طرف میں سمجھتا ہوں وہاں سے جو کچھ بہت زیادہ سلسلہ شروع ہے، جو بیانات آ رہے ہیں، جو باتیں کی جا رہی ہیں، میں ان سے کہوں گا خدا کے لیے منہ سے آگ نکالنا بند کریں۔ لیکن خواجہ صاحب نے تو یہ کہہ دیا ڈیفنس منسٹر نے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں اس کے بعد تو واپس جانا جو ہے وہ ناممکن ہے۔ دیکھیے خواجہ صاحب کی ایک اپنی رائے ہے، وہ میں سمجھتا ہوں بطور وزیر دفاع کے، بطور ایک سیاستدان کے وہ جو بھی بات کریں، لیکن ہماری یہ کوشش ہے، خواہش ہے، دعا ہے اور التماس ہے کہ بات وہاں تک نہ چلی جائے جس کے بعد واپسی نہ ہو سکے۔